90 مرتبہ یہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے، اور اس کی ایک ترتیب ہے جس میں ہم نے ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کی وہ لاڈلی تسبیح ہے کہ جو بھی بہن یا بھائی اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ العزیز وہ اپنی زندگی کی تمام حاجتوں کو مراد پر پائے گا اور فوراً اسے کامیابی ملے گی۔ اور مرد و خواتین تمام ویورز کو اس عمل کی سب کو عام اجازت ہے، اور یہ عمل حفاظت کا عمل ہے، رزق میں برکت کا عمل ہے، غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ سے نکلنے کا عمل ہے، قرض سے نجات کا عمل ہے، شادی کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، کوئی بھی زندگی کے اندر معاملہ ہے، ان تمام معاملات میں آپ نے کس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ آپ نے کیسے اس عمل کی برکات حاصل کرنی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں آپ کو اس عمل کے موکلات کے بارے میں اور اس کی پاور کے بارے میں، اس کی روحانیت کے بارے میں، اور جو بھی اس کے فوائد ہیں اور کن کن مقاصد کے لیے کس کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے عمل، پوری ترتیب آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے ویورز جو ہے وہ بہت سارے کثیر تعداد میں جب وظائف اکٹھے کرتے ہیں اور مسلسل عملیات کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو لے کر چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک فکر ہے، لیکن یہاں پر مسلسل مجھے یہ سوال آ رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ہو اس کا مختصر سا جواب آپ کے گوش گزار کر دوں اور عمل بھی آپ کی عرض کر دوں جو آج آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ یا عزیزو یا کریمو کا عمل ہے۔ یا عزیزو کے کتنے موکلات ہیں اور سردار موکل کا نام کیا ہے اور اس کی پاور کیا ہے، اور یا کریمو جو ہے اس کے کتنے موکلات ہیں اور اس کے موکل کا نام کیا ہے اور اس کی پاور کیا ہے، اور یہ موکل جب پڑھائی کی جائے گی تو یا عزیزو کا موکل آپ کے کس جانب کھڑا ہوگا اور یا کریمو کا موکل کس جانب کھڑا ہوگا اور اس کا نام کیا ہوگا، اور آپ نے ان کو مخاطب کیسے کرنا ہے، ان سے بات چیت کیسے کرنی ہے، اور آپ نے ان سے کام کیسے لینا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ کثیر تعداد کے اندر وظائف کرتے ہیں، کثیر تعداد کے اندر عملیات کرتے ہیں، کیا ان کو اس عمل کے کرنے کی وجہ سے رجعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جواباً میں آپ کو مختصر سا عرض کر دیتا ہوں، جو لوگ کثیر تعداد میں وظائف کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ مکمل جواب نہیں ہے، ادھورا جواب ہے۔ اب کثیر تعداد میں کیے جانے والے وظائف میں مختلف معاملات ہیں۔ اب جو لوگ کثیر تعداد میں یعنی کہ صبح بھی عمل کرتے ہیں وظیفہ، دوپہر کو بھی، شام کو بھی کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنے وظائف رکھے ہیں صبح و شام کے، تو یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کے معمولات میں ہے۔ اولیاء کاملین کے مختلف جو اولیاء اللہ ہے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں، ان کا معمول رہا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے پہلے، فجر کی نماز کے بعد، تہجد کے وقت، پھر رات کے پچھلے وقت، پھر سوتے وقت، پھر ظہر کے وقت، پھر عصر کے وقت، مختلف وظائف، مختلف عملیات وہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رجعت نہیں ہوتی تو پھر ہم عمل کرنے کی وجہ سے مزید نقصانات کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے کہ نقصان کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ جو لوگ وظائف میں، عملیات میں سمجھتے ہیں کہ ان کو عمل کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا، فوائد حاصل نہیں ہوتے، یہ اصل سوال۔ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بھئی اللہ کے ناموں کی مبارک تسبیح ہے، یہ تو آپ کو ہر دم کرنی چاہیے۔ سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ اس عمل کو کس طریقے سے مذاکرن کر رہے ہیں، یا آپ لالچ کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ اپنے مقصد اور حاجت کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر آپ موکلات کی حاضری کے لیے کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر 20 سے 30 سوال ہیں جن کی ترتیب کے ساتھ میں شروع کر دوں تو بہت لمبا موضوع بن جائے گا۔ مختصر سے مختصر بات کرتے ہوئے میں اس بات کے اوپر اتفاق کروں گا کہ ہم یہاں سے بات لے کر چلتے ہیں کہ جو لوگ
اپنے نیک مقصد اور نیک حاجت کے لیے وظائف کرتے ہیں. مثلا کسی پر ظاہری بات ہے قرض آ چکا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یار مجھے قرض سے نجات کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ملے، ایسا عمل ملے جس کو میں کروں اور میرے لیے دست غیب سے مدد آئے. اور ایک بندہ کہتا ہے یار میرے اوپر جنات کے اثرات آ چکے ہیں، یا پھر مجھ پر شیطانی موکلات کے یا تعویذات کے اثرات یا جادو کے اثرات آ چکے ہیں، تو میں اس جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے میں اس عمل کو، کسی بھی وہ عمل کرتا ہے تو میں کرنا چاہتا ہوں. تیسرا وہ بندہ ہے جو کہتا ہے یار میں بہت سارے کثیر تعداد میں وظائف کرنے کے بعد رجعت کا شکار ہو چکا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. رجعت کے اوپر میں نے پچھلی ویڈیوز کے اندر جو میری 30-30 منٹ کی ویڈیوز جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے، وہ ان تمام ویڈیوز کے اندر میں نے بڑا کھل کر رجعت پہ بات کی ہے. تو میں آج جو نئے سوال ہے ان نئے سوالوں میں نئے جوابات اور ضرورت حاضرہ کے مطابق میں گفتگو آج وہ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اب یہاں پر بات کو ہم سمیٹتے ہوئے اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور وظیفہ میں آپ کو جلدی بتانا چاہتا ہوں، تو آپ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ وظائف کرتے ہیں اور کثیر تعداد میں وظائف کرتے ہیں تو آپ کو رجعت نہیں ہوتی، آپ کو نقصان نہیں ہوتا. نقصان تب ہوتا ہے جب آپ کو عمل کے موکل کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کی موکلاتی پاور کیا ہے. مثلا کوئی سورہ یاسین کا عمل کرتا ہے، سورہ رحمان کا عمل کرتا ہے یا سنتا ہے، اور ایک دن کرنے کے بعد پھر دوسرے دن بھی عمل کرتا ہے، پھر تیسرے دن بھی کرتا ہے اور اسی ٹائم پہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کا موکل حاضر ہوتا ہے. آسان لفظوں میں ہماری عملیات کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے موکل پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے. مثلا یا عزیزو جو عمل آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کا معنی ہے غالب اور اس کا اعداد قمری ہے 94، اور اس کے موکل کا نام ہے لومائیل اور اسرائیل. ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کا عنصر جو ہے وہ آتشی ہے اور اس کا جو جمالی ہے. ٹھیک ہے جی. مشترک جونس ہے وہ جلالی ہے. اب یہاں پہ ہم بات کو، میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا کیونکہ اگر اس کے موکل کے بارے میں کیا یا عزیزوں کا عمل آپ کو دینا ہے تو اگر اس کے اوپر میں بات کرنا شروع کر دوں گا تو پھر یہ بات بہت آگے چلی جائے گی. اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لومائیل اور اترائیل جو اس کا موکل ہے وہ آپ کی کس جانب کھڑا ہوگا. تو ظاہری بات ہے کہ یا عزیزو کا جو موکل ہے لومائیل، یہ آپ کی دل والی سائیڈ پہ کھڑا ہوتا ہے. یعنی کہ جدھر آپ کا دل ہے، مطلب جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس جگہ پہ آپ تصور کریں کہ آپ کا دل کس سائیڈ پہ ہے، تو ظاہری بات ہے اس سائیڈ پہ پھر آپ کا یہ اس طرح دل آپ کا جون سا ہے اس سے تقریباً کہتے ہیں کہ اگر آپ اس عمل کے عامل ہیں یا عزیزوں کے عامل بن جائیں گے یا کریموں کے عامل بن جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کا جو موکل ہے وہ دل والی سائیڈ سے آئے گا. اور کہاں ہوگا یہ سر؟ جو یا عزیزوں کا موکل ہوتا ہے یا کریموں کا جو موکل ہوتا ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے آپ کے دل والی سائیڈ پہ، اور اس کی پیدائش اتنی دور ہوتی ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے. یعنی کہ نگاہ کا جیسے بندہ کوئی نظر دہرا کے دیکھتا ہے تو جہاں پر نظر ختم ہوتی ہے وہاں تک یعنی کہ یہ عمل کا موکل کی پیدائش ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی نظر کی انتہا ہے. ویسے تو آپ کا کمرہ ہے تو کمرے میں ظاہری بات آگے دیوار آ جائے گی تو آپ کی دیوار کو ہی آپ نے سمجھنا ہے. یا پھر آپ ویسے تو یہ موکلاتی عمل ہے تو اس کو چھت پہ بیٹھ کر یا آسمان کے نیچے یا کھلے آسمان کے نیچے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی موکل کرتے ہیں. اب یہ سوال ہے تو اس کا جواب سنتے جائیے، لیکن جو میں نے پہلے 2-3 چیزیں رکھی ہیں ان کے میں نے جوابات عرض کرنے ہیں، سمجھتے جائیے گا. اب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ وظائف کرتے ہیں. مثلا آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو لوگ اپنی چارپائیاں وغیرہ جو ان سے ہے وہ چھت پہ بچھا لیتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں لائٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو لوگ اپنی چھتوں پر سوتے ہیں. اب سوتے سوتے وہ اپنے خواتین جو ہیں، بہت ساری خواتین میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماشاءاللہ جو ہے مرد حضرات خواتین سب جو ہیں وہ پھر ان کے وجود میں ماشاءاللہ جو ہے وہ طاقتیں زیادہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ جنات آ جاتے ہیں نا، موکلات آ جاتے ہیں. اب وہ کیسے آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں.
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم چھت پہ لیٹے ہوتے ہیں تو چھت پہ بالکل کوئی چیز نہیں ہوتی، تو آسمان جون سا ہے وہ گزرگاہ ہے جنات کی، موکلات کی، شیطانی جنات بھی، روحانی جنات بھی، نیک جنات بھی۔ اسی طرح مطلب کچھ خواتین خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، چھت پہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ پرفیوم یا عطر کا استعمال کر کے کھلے آسمان چھت پہ ٹہلنا، پھر ساتھ میں ہاتھ میں تسبیح پکڑتے تو چلنا، اور وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے ان کا عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو یہ تو سلیمان نبی علیہ السلام کے دربار میں بھی شیطانی جنات کو جب ایک بہت بڑے گروہ کو گرفتار کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جون سے آپ وجود میں کب داخل ہوتے، تو انہوں نے کہا یہ ہم عصر سے مغرب کے درمیان، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ٹائم پہ منع فرمایا، بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر باہر اس ٹائم نہ نکلیں، اس ٹائم کی بہت ساری احتیاطی تدابیر سرکار نے بتائیں۔ تو میں ان وضاحتوں کی طرف اگر جاؤں گا تو پھر تو ایک لمبا موضوع کھلتا جا رہا ہے، تو ہم نے اس کو سمیٹنا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر تو آپ چھت پہ لیٹے لیٹے عمل کرتے ہیں تو آپ کا جو موکل ہے لومائی، اس کی پاور یہ ہے کہ یہ 1 کروڑ بھی شیطانی جنات ہونا تو یہ اس 1 کروڑ شیطانی جنات سے مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک کے بدلے 10 ہوتے ہیں، 10 کے بدلے 70 ہوتے ہیں نا، یعنی کہ لومائل جب پیدائش ہوگی تو 10 شیطانی جنات آئیں گے، لیکن جیسے جیسے لومائل کی پاور بڑھتی جائے گی ویسے ویسے شیطانی جنات کی بھی تعداد بڑھتی جائے گی۔ تو جیسے جیسے آپ لومائل یعنی کہ اس موکل کے آپ قریب ہوتے جائیں گے، تو اب وہ رجت والے جواب کی طرف میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے جیسے آپ کی پاور بڑھتی جائے گی، آپ کی طاقت بڑھتی جائے گی، آپ عمل کے قریب ہوتے جائیں گے، موکل آپ کے قریب ہوتا جائے گا، ویسے ویسے شیطانی جنات موکلات کی پاور، کیونکہ وہ روکنا چاہتے ہیں نا۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اگر تو آپ کھلے آسمان کے نیچے کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو آپ جو پڑھائی کر رہے ہیں اس پڑھائی کے موکل کی ظاہری بات ہے وہاں پر پیدائش اور اس کی طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی کہ آپ پہلے دن کریں گے تو پھر ہر روز تو نہیں ہوگی پیدائش، ایک دن ہی ہوتی ہے، پھر دوسرے دن جب آپ کریں گے تو اس میں طاقت آئے گی، اس کی آنکھیں کھلیں گی، پھر اس کے بعد اس کے جو ہے سنائی دینے والے جو معاملات ہیں وہ شروع ہوں گے، پھر بولنے والے، پھر سننے والے، پھر حرکت والے، پھر بازوں کی طاقت والے، پھر چلنے کی طاقت والے، پھر پرواز کی طاقت والے۔ تو اس طرح یہ پھر پروسیس ہوتا ہے، اس لیے 41 دن کا کوئی بھی چلہ کیا جاتا ہے نا، تو عاملین حضرات تو پھر اس میں 41 دن کے بعد اس موکل کی پوری طاقت بنتی ہے، تو وہ پھر اپنی پاور کے ساتھ سامنے آتا ہے، تو پھر اس سے وہ وعدے بیان وغیرہ لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بہت گہرائی کی باتیں عملیات کی دنیا کی بتا رہا ہوں، لیکن آپ کرتے ہیں، آپ وظائف کرتے ہیں، آپ یا رزاقوں کا بھی عمل کرتے ہیں، یا آپ سورہ فاتحہ کا بھی جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، تو کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی موکلاتی پاور ہے۔ اب یہاں پر آسمان پر ایک گروہ جا رہا ہے، مثال کے طور پہ شیطانی جنات کا خاندان گزر رہا ہے، اور آپ کو تو وہ نظر نہیں آ رہا، تو وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی پڑھائی کی وجہ سے مثلا بہت ساری جلالی پڑھائیاں ہوتی، جیسے یا عزیزو کی جو پڑھائی ہے یہ آتشی بھی ہے، آگ ہے، آتشی، اس کا عنصر آتشی ہے، آگ ہے، اور جلالی بھی ہے۔ تو یہ جب جلال میں اور آتش میں، آگ میں جب آئے گا اس کا موکل، تو یہ آپ کی پوری سکاٹ لگائے گا، آپ کی پوری سکاٹی کرے گا، آپ کی پوری حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جب یہ پاور میں آ رہا ہوگا اور آپ کے ابتدائی ایام ہوں گے اور آپ آسمان پہ ایسے منہ کیا ہوا ہے اور آپ اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو گزرنے والوں میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ شیطانی جنات کے خاندانوں میں سے، ان کے بچوں میں سے، ان کے لوگوں میں سے کوئی کسی کا نقصان ہو جائے، یا پھر کوئی قید ہو جائیں، یا پھر مطلب وہ بکھر جائیں، یا ان کا کچھ بھی ہو جائے، تو وہ پھر غصے میں آتے ہیں، یا پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس بندے کے وجود میں داخل، یا تکلیف یا گھروں میں۔ تو ہوتا یہاں پہ عموماً یہ ہے کہ دیکھیں کھلے آسمان کے نیچے وظائف یہ نہیں کہ کرنے نہیں چاہیے، کرنے چاہیے، لیکن جیسے چھتوں پہ، لیکن اس کے پیچھے آپ کا ایک ٹیچر ہونا چاہیے، آپ کا ایک استاد ہونا چاہیے، آپ کا ایک مرشد ہونا چاہیے، آپ کی ایک روحانی نسبت ہونی چاہیے، پھر آپ کھلے آسمان کے نیچے کریں، لیکن آپ کو اس میں پہلے عمل کی پاور ہونی چاہیے۔ مثلا آج کل ایک ٹرینڈ چلتا ہے یوٹیوب پہ، ظاہری بات ہے یوٹیوب میں تو آپس کی بات ہے، جب تک تھمبنیل کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ لکھی جائے تب تک جو ہے وہ ویور جو ہے اس طرف توجہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ میرے بھی تھمبنیل پہ کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوتا ہے جو سمجھ سے بھی بالا تر ہوتا ہے، میری سمجھ سے بھی بالا تر ہوتا ہے، لیکن مطلب وہ پھر مجھے اس کی وضاحت دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مطلب کوئی بھی چیز ہے
تو بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں، لیکن معاملات یہ ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر ایک مجبوری بن گئی ہے یوٹیوبر کی، جو عملیات کے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مطلب روزانہ ایک عمل دینا ہوتا ہے، وظائف دینے ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ویورز خریدنے کے لیے، ویورز کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، ویورز کو لینے کے لیے، اپنی جو ہے وہ آڈینس کو بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. بہت باریک بات کرنے جا رہا ہوں، کسی کا میں دل نہیں دکھانے جا رہا، میں تو عملیات پہ بات کر رہا ہوں. میں اپنے جو عمل کے ساتھ، جو اپنی گفتگو کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ جو جائز مناسب بات ہے، وفاداری جسے کہا جاتا ہے، اور سکھانے والے جو میرے سیکھنے والے احباب ہیں، بہن بھائی ہیں، میں تو ان سے مخاطب ہوں. میں کسی یوٹیوبر کے بارے میں یا کسی ویڈیوز والے کے بارے میں بات نہیں کرنے جا رہا، میں عملیات کی گہرائی کی بات کر رہا ہوں. یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے جیسے سفر چل رہا ہے تو سفر کا پہلا چاند آ گیا تو پہلے جمعے کا عمل آپ کر لیں. ظاہری بات ہے چاند کے پہلے جمعے کے عمل ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے. کم از کم کوئی بھی عمل 7 دن سے کم تو نہیں ہوتا نا یار. بڑا بھی ہو تو 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی مطلب جو ہے وہ پوری فوائد حاصل نہیں ہوتے، پھر وہ 7 دن. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ 9 سفر کو کر لیں جی، اگلے دن 10 سفر کو کر لیں جی، 11 سفر کو کر لیں جی. اچھا عمل چینج ہو گیا، 9 سفر کو جو آپ نے کیا تھا مثال کے طور پہ وہ آپ نے کیا تھا یا مالکو کا، تو اس کا جو موکل ہے، اس کا موکل حراریل ہے اور ادیائیل ہے، وہ آیا. اگلے دن آپ کو کسی نے کہہ دے یا قدوسو کا عمل کر لیں. اب یا قدوسو کا جو موکل ہے وہ حمزائیل اور اترائیل، یہ 2 موکل ہیں، اور ابی اور ان کا جلالی ہے، تو یہ جمالی ہے سوری، تو یہ موکل آ گئے. اب جب 3 سفر آئی یا 4 سفر آئی تو آپ نے جو ہے وہ یا سلاموں کا عمل کر لیا، تو اس کا عبائیل یا ہم وکیل، اس کا جو ہے موکل آ گیا. اب جو آپ نے یا مؤمنوں کا عمل کر لیا یا مہیمنوں کا عمل کر لیا، یا مہیمنوں کا یا عمل موکل جو ہے وہ کلکہیل ہے اور سرکیتاہیل ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اتنے سارے موکل جو آ چکے ہیں وہ کدھر گئے؟ ان کی پیدائش ہوئی ہے، اب وہ کدھر گئے؟ وہ جب آتا ہے، یاد رکھیے گا، آپ کسی بھی عامل سے بات رابطہ کیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے جیسے ہی موکل آتا ہے فوراً سے پہلے، یعنی کہ جیسے ہی جو عمل آپ کرتے ہیں اس عمل کا جب موکل آتا ہے تو اس کی بیک پر 10 شیطانی جنات کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے ایک دن عمل کیا، اس عمل کا موکل، دوسرے دن عمل چینج کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے وہیں پہ چھوڑ دیا، تو 10 شیطانی جنات کو آپ نے اپنی طرف متوجہ کر کے آپ اگلے دن کے عمل کی طرف چلے گئے. دیکھیں پریشان ہے آپ، مجھے پتہ ہے، مثلا آپ کے اوپر غربت ہے، تنگدستی ہے، فقر و فاقہ ہے، قرض ہے، بیماری ہے، کوئی بھی مسئلہ کہہ لیجئے، آپ نے کسی بھی حاجت کے لیے عمل کیا ہے، لیکن دوسرے دن آپ نے جب عمل چینج کیا ہے تو آپ نے 10 شیطانی جنات کو ساتھ جوڑ لیا. یہ ہے جو روزانہ عمل کرتے ہیں اور عمل کی ایک تو تعداد پوری نہیں کرتے، ایک ٹائم پورا نہیں کرتے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اب ایک بندہ کہتا ہے یار آپ ایک دن ہی کرو، سننے والے کا کیا قصور ہے بیچارہ، وہ تو ایک دن ہی کرتا نا، ٹھیک ہے نا، تو 3 دن ہی کریں جی. اچھا 3 دن کرنے کے بعد کیا، جس کا 3 دن فائدہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا وہ بندہ کہتا ہے یار یہ 7 سفر کا میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں. بھئی یہ مطلب کہاں پہ آیا ہے؟ کوئی آپ کے پاس پروف، کوئی حوالہ، کوئی چیز ہے کہ آپ صرف 7 سفر کوئی کر سکتے ہیں، 7 سفر کے آگے پیچھے نہیں کر سکتے آپ؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ اب یہاں پر یہ رجت ہوتی ہے، یہ اسی کا ہی ہوتا ہے چیزیں لوٹ کر آنا، اور گھر میں جو شیطانی طاقتیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں وہ بھی پریشان ہوتی ہیں، پھر وہ گھر سے نکلتی ہیں، پھر دوبارہ حملہ کرتی ہیں. تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ عملیات کی دنیا میں خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں اور عمل میں ہم اچھی تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ عمل کرنے چاہیے جس میں حفاظت ہو. اور یا عزیزو یا کریمو کا عمل وہ ہے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس میں آپ کی حفاظت ہے. سب سے پہلے آپ کی شیطانی جنات سے، شیطانی موکلات سے، شیطانی طاقتوں سے آپ کی حفاظت ہوگی. اور میں اپنے بہن بھائیوں کو اجازت کے ساتھ یہ عمل دے رہا ہوں، کوئی شرائط نہیں ہے کہ آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں پھر آپ کو اجازت ہوگی، سبسکرائب کریں پھر اجازت ہو، ایسا کوئی جس نے پوری دیکھنی ہے، جس نے سیکھنا ہے اس نے پوری دیکھنی ہے.
ٹھیک ہے نا جی. اور جس نے سبسکرائب کرنا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں, اس کو معلوم ہے کہ یار آئندہ جو کل ویڈیو آنی ہے, پرسوں آنی, 2-3 دن روزانہ میں نے دیکھنا ہے, تو میں سبسکرائب کر لوں گا تو مجھے ویڈیو روزانہ ملتی رہیں گی. ٹھیک ہے نا جی. تو لائک جو ہے یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے, یہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے. یہ بہت سارے کمنٹس آتے ہیں, مجھے خوشی ہوتی ہے. مثلا بہت سارے لوگ ہماری جمعرات اور جمعے کی دعا میں شامل ہوتے ہیں, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھ کے جتنا بھی ہو سکے درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھے, اپنی حاجت لکھے, آپ کو جمعرات جمعے کی درود شریف کی دعا میں شامل کیا جائے گا. لیکن جو ہے کمنٹ کی تعداد بہت زیادہ, لائک کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. تو آپ لائک پہلے کیا کریں, پھر آپ کی جو حاجت ہے آپ کمنٹ بھی کر دیا کریں. تو یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے, یہ آپ ضرور کیا کریں. تو آج کا جو میں آپ کو عمل عرض کرنے جا رہا ہوں, بہت سے سوالاتوں کے جوابات میں نے آپ کو عرض کر دیے ہیں. لہٰذا عمل روزانہ کرنے سے عمل میں رجت نہیں ہوتی, کثیر تعداد میں عمل کرنے سے رجت نہیں ہوتی. بس رجت تب ہوتی ہے, نقصان تب ہوتا ہے جب آپ عمل کو درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں. تو چھوڑنا نہیں چاہیے. کم از کم کوئی بھی عمل کو آپ 7 دن تک لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو جو ایک دن کا عمل بتایا جاتا ہے, جیسے جمعے کا میں اکثر وظائف دیتا ہوں, تو جمعے کے جمعے تو کرنا ہوتا ہے نا, پھر اس موکل کو آپ کی پاور کی ضرورت ہوتی ہے. آپ وہ ایک جمعے کرتے ہیں تو آپ نے کم از کم 7 جمعے پھر مسلسل کرنا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی نا بات کی؟ بہت سارے وظائف ہیں. تو اب میں یہاں پہ آپ کو جو عمل عرض کرنے جا رہا ہوں, اس میں سر جو ہے آپ نے درود شریف جو ہے 7 ٹائم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عمل آپ نے کم از کم 7 دن کرنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پوری زندگی کر سکتے ہیں. شفا ہوگی ہر بیماری سے, شفا کے لیے سر درد سے لے کے آخری بیماری تک, کینسر, یہ وہ جو بھی, شوگر, اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مسائل ہیں, میدا جگر مسانہ, جو لوگ کہتے ہیں ہمیں میدے کے وہ زیادہ مسائل ہیں, وہ میرا یہ عمل کریں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں. انشاءاللہ العزیز اس کو میدے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے, جگر کے, مسانے کے, دماغ کے, سر کے, وجود کے, وزن کے, جادو جنات اثرات کے, تعویذات کے, اس کے بعد بندش, رکاوٹ, کاروبار, نوکری, کسی بھی کام کے لیے. آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ یا عزیزو یا کریمو کے موکلات کے نام بتائے ہیں. تو یہ آپ کے دل والی جانب میں حد نگاہ, جہاں پہ آپ کی نگاہ جاتی وہاں پر اختتام ہوتا ہے, وہاں پر اس کا اختتام ہوگا نا, اس جگہ کا, تو اس موکل کا, سوری, تو وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کے قریب آتا جائے گا. تو آپ نے جو ہے پھر کیسے اس سے مخاطب ہونا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. درود شریف اول آخر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے, درود ابراہیم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے, یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اور درود شریف پانی بھی پاس رکھنا ہے, جب عمل کرنا ہے تو پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے. درود شریف آپ نے درود ابراہیم اول آخر 7 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمدللہ رب العالمین. اس طریقے سے آپ نے سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اب یہاں پہ آپ کی پاور شروع ہونے جا رہی ہے. اب آپ نے کیسے پڑھنا ہے, آپ نے, میں کہتا ہوں سر آپ پہ نہ زوال آئے گا, نہ غربت آئے گی, نہ تنگ دستی آئے گی. یہ عمل آپ کر لیں, آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا جی. تو اب آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 2 مرتبہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ, 3 دم کرنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 3 مرتبہ دل پہ دم کرنا ہے. پھر آپ نے دل کی سامنی سائڈ پہ منہ کر کے پڑھنا ہے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر آپ نے 3 دم کرنے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو دم بھی کر دی ہے. ٹھیک ہے. آثار میں روانی نسبت میں آ گیا. اب یہ ہم نے کیا کیوں ہے, ہم نے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے تو یا اللہ الصمد یا عزیزو یا کریمو کا جو موکل ہے, جب وہ آئے گا آپ کے, اس کی پیدائش ہوگی تو اس کے ارد گرد جو شیطانی طاقتیں ہوں گی وہ آپ سے مخاطب نہیں ہوں گی, وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی, وہ اندھی ہو جائیں گی. اور آپ کے یہ اعوذ باللہ پڑھنے سے اس طرح جیسے میں نے بتایا 9 مرتبہ جو بنتا ہے, تو اس طریقے سے آپ کی جو, کیونکہ اللہ الصمد, ٹھیک ہے, اس کا موکل ہوگا, یا عزیزو کا موکل ہوگا, اور یا کریمو کا موکل ہوگا. 3 موکل ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اب میں اس کی
مطلب یا اللہ سمد کے موکل کا یا کریموں کے موکل کا پھر پیدائش اور سارا سلسلہ بتاؤں گا، نام وغیرہ، بات پھر لمبی ہو جائے گی نا. تو اب جب یہ موکلات کی پاور آئے گی تو اس کے ساتھ شیطانی طاقتوں کی بھی ہوگی. تو ہم نے یہ 3 مرتبہ جو اعوذ باللہ پڑھا ہے، جیسے جیسے میں نے بتایا اس طریقے سے، تو اس طرح پھر 7 شیطانی طاقتیں جو ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی. تو لہٰذا وہ موکل جو ان سے ہے وہ آپ کی طرف دیکھنا شروع کرے گا. اب آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے دائیں سائڈ پہ دم کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے آپ نے جو ہے دل پہ دم کرنا ہے، پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کے سامنے کی طرف آپ نے دم کرنا ہے، دل کے سامنے کی طرف. تو پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد یا عزیز یا کریم 1 مرتبہ، اللہ الصمد یا عزیز یا کریم 2 مرتبہ، اس طرح 90 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم. یہ عمل آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی کہ آپ اس کو جو کہتے ہیں نا، ہم کرنا چاہتے ہیں 5 ٹائم وظائف کرنا چاہتے ہیں تو اسی عمل کو کریں آپ 5 نمازوں کے بعد. ٹھیک ہے، تہجد میں تہجد سے پہلے کریں، 7 دن کریں، 7 سال کریں، ساری زندگی کریں. یہ عمل آپ کریں اور پانی پر دم کر کے پہلا کام یہ کرنا ہے، پانی تھوڑا سا سر پہ ڈال کے مساج کرنا ہے، چہرے کا، سینے کا پانی پینا ہے، پھر دعا مانگنی ہے. دعا مانگنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. دعا مانگنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان، 3 دم کرنا ہے سامنے کی طرف. تو موکل پوری پاور میں آ چکا ہوگا. تو پھر آپ نے مخاطب ہو کے کہنا کہ اس وقت جو اللہ کی طرف سے میری مدد کے لیے جو روحانی طاقت موجود ہے، میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ یہ بزرگ جائیں. وہ بزرگوں کی جو ہے وہ ہوں گے، جیسے سفید داڑھی والے نہیں ہوتے، تو اس طرح وہ ہوں گے. بزرگوں کے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ نے کہنا کہ میرا یہ کام ہے وہ کیا جائے، مجھے اس میں حاجت ہے، کامیابی. تو اس طریقے سے آپ اس عمل کے عامل بنتے جائیں گے. تو یقین مانیے، میں نہیں کہتا کہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں یار ایک عمل کے اوپر آپ ٹک جاؤ، لیکچر آپ سنا کرو. آپ جو سے ہے وہ، میں تو جو بھی عمل کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار اس عمل پہ ٹک جاؤ آپ. بس میرے اگلے وظائف دیکھنے کی، سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ صرف سمجھیں، نئی ویڈیو آنے والی وہ سیکھنے کے لیے آپ دیکھیں. لیکن میں تو آپ کو وظیفہ جو بھی بتاؤں گا اس کی پاور، اس کی اہمیت، فضیلت، آپ کا دل کرے گا میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں، میں یہ بھی کروں. ایسا نہیں ہے. آپ کسی ایک عمل پہ ٹک جائیں. یہ ایک عمل جو میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، یقین مانیے یہ کروڑوں حاجتوں کے لیے، کروڑوں مقاصد کے لیے یار، ہزاروں لاکھوں نہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ کسی دن کا محتاج نہیں ہے، کسی ٹائم کا محتاج نہیں ہے. یہ تو آپ نے پڑھنا ہے، بس اس کے لیے نماز ضروری ہے. نماز پڑھیں اور یہ عمل کریں. یقین مانیے آپ گھڑی کا ٹائم دیکھیں، 7 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لگے گا اس عمل کے اوپر. 3.5-4 منٹ میں یہ عمل ہو جاتا ہے. سر یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی اور آپ اسی عمل پہ ٹک جائیں. میں کل جو وظیفہ بتاؤں گا میں اس پہ بھی کہوں گا، میں جو بتاؤں گا، کیونکہ میں آپ کو جو جتنے بھی اعمال اور وظائف دیتا ہوں وہ مطلب لانگ ڈرائیو والے ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ نے لمبا کھیلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جیسے آپ کو پاور چاہیے، آپ کو طاقت، جیسے جتنا آپ وہ موکل سے آپ کی دوستی ہوتی جائے گی، وہ آپ کی ایکسیڈنٹ سے حفاظت کرے گا، آپ کے گھر میں حفاظت کرے گا، آپ کے کاروبار میں حفاظت کرے گا، آپ کی وہ جو ہے وہ دشمنوں سے حفاظت کرے گا، آپ کے نقصان ہونے سے بچائے گا، آپ پر جادو نہیں چلنے دے گا، آپ کے شیطانی جنات آپ کے قریب نہیں آنے دے گا. جتنی پڑھائی آپ کرتے جائیں گے اتنی اس کو خوراک ملتی جائے گی اور اتنا وہ طاقتور ہوتا جائے گا. اس کی زکوٰۃ صغیرہ ادا ہوتی جائے گی، اس کو خوراک پاور ملتی جائے گی، اور جتنا آپ اس کو چھوڑتے جائیں گے وہ کمزور ہوتا جائے گا. اسی طرح ہوتا ہے جب ہم ایک دن عمل کرتے ہیں تو موکل کی پیدائش ہوتی ہے، اگلے دن ہم چھوڑ دیتے ہیں تو وہ موکل کی پیدائش کیا، وہ پاور ہی نہیں ملی، اس کی تو آنکھیں بھی نہیں کھلی تھی. لیکن جو 10 شیطانی جنات آئے تھے وہ آپ کو پھر سلامی دینے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تو پھر کاروبار بند کر یہ وہ سارا کوئی نقصان. تو لہذا عملیات کرنے سے نقصان نہیں ہوتے، وظائف کرنے سے نقصان نہیں ہوتے، بلکہ نہ سمجھ ہو کر، سمجھ کے نہ کرنا، عملیات کی طرف دلچسپی نہ رکھنا، صرف لالچ کی وجہ سے بس اپنا ایک دن کا عمل یہ وہ، تو اس سے نقصان ہوتے ہیں. تو آپ کو عمل کرنے چاہیے صبح دوپہر شام، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پر سیکھ کے کرنا چاہیے، سمجھ کے کرنا چاہیے. دعا میں یاد رکھے کہ اجازت